بغداد کے کسی گاؤں میں ایک پرانا قلعہ نما گاؤں تھا، جہاں وقت کے تھکے ہوئے ایک بزرگ حکمت شعار اور خاموش طبع انسان اپنی آخری عمر کے دن گن رہے تھے۔ ان کا نام سلیمان تھا اور وہ کئی دہائیوں تک علاقے کے ایک معزز بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ سلیمان کے 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا نعیم تھا، جو ایک زمیندار تھا اور کھیتوں میں دن رات محنت کرتا تھا۔ نعیم زمین کی دیکھ بھال، بیج بونا، پانی دینا اور فصل کاٹنے کے عمل میں مصروف رہتا۔ اپنے والد کی خدمت کے ساتھ ساتھ اسے کبھی کبھار یہ بوجھ محسوس ہوتا اور دل ہی دل میں وہ کہتا کہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ جب شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو سلیمان خاموشی سے بیٹے کے چہرے پر پھیلی تھکن کو محسوس کرتا اور دل میں اس کے لیے دعائیں کرتا۔ سلیمان نعیم کو دل سے چاہتا تھا، لیکن کبھی کوئی شکایت زبان پر نہ لاتا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن سلیمان نے نعیم کے برتاؤ میں سرد مہری محسوس کرنی شروع کی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بیٹا اب والد کو ایک بوجھ تصور کرنے لگا ہے۔ نعیم کے رویے نے سلیمان کے دل کو توڑ دیا، لیکن اس نے صبر کیا۔ ایک دن سلیمان نے نعیم کو پاس بلایا اور نرم لہجے میں کہا کہ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، تم پریشان مت ہو۔ 2-4 دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا کسی اور بیٹے کے پاس، تاکہ تم اپنی زندگی پر توجہ دے سکو۔ نعیم یہ سن کر کچھ لمحے خاموش رہا، دل میں کچھ ندامت سی ابھری، لیکن اس کے ہونٹوں پر کوئی روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ سلیمان 2 دن بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب وہ دوسرے بیٹے فہیم کے یہاں چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا۔ دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن دل کی وسعت کی کمی ضرور تھی۔ فہیم کاروبار میں اتنا مگن تھا کہ اپنے والد کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کرتا، اور اس کی بیوی تو سلیمان کو مکمل نظر انداز کرتی۔ نہ سلام، نہ کوئی بات، نہ تیمارداری۔ بوڑھا سلیمان گھر کے کونے میں خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ دل میں ایک کسک تھی کہ جن بیٹوں کو اس نے محبت سے پالا، آج وہی بیٹے اسے تنہا چھوڑ چکے ہیں۔ ایک دن فہیم نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کہا کہ بابا، آپ کاروبار میں میری مدد کیا کریں تاکہ آپ کی موجودگی کچھ فائدے میں آئے۔ سلیمان نے کچھ نہ کہا۔ اس کے جھکے ہوئے کندھے، کانپتے ہوئے ہاتھ اور بجھتا چہرہ خود ہی سب کچھ بیان کر رہا تھا، لیکن اس نے بیٹے کے الفاظ کو دل پر نہ لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیٹا اسے صرف ذمہ داری کے طور پر دیکھ رہا ہے، محبت کے رشتے سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن سلیمان کی بیماری اور کمزوری بڑھتی گئی۔ فہیم کی بیوی نے آخرکار صاف کہہ دیا کہ بابا اب ہمارے لیے مسئلہ بن گئے ہیں، آپ کے اور بھی بھائی ہیں، وہاں بھی تو جا سکتے ہیں۔ فہیم نے بے دلی سے کہا کہ بابا، اگر آپ چاہیں تو کسی اور بیٹے کے پاس چلے جائیں، میں آپ کے علاج کے پیسے دے دوں گا۔ یہ الفاظ سلیمان کے دل پر ایک اور تیر کی طرح لگے۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ محبت کا پردہ اب ہٹ چکا ہے۔ سلیمان نے خاموشی سے سامان باندھا اور تیسرے بیٹے حسان کے یہاں چلا گیا، جو ایک محنتی کسان تھا۔ بوڑھا سلیمان اب اپنے تیسرے بیٹے حسان کے پاس پہنچا۔ حسان ایک جفاکش کسان تھا۔ دن چڑھتے ہی کھیتوں کا رخ کرتا اور سورج ڈھلنے کے بعد واپس لوٹتا۔ وہ بظاہر اپنے والد کا احترام کرتا تھا، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرتا، لیکن ان کی مصروف زندگی میں والد کے لیے وقت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ جب سلیمان گھر میں داخل ہوا تو حسان نے آگے بڑھ کر ان کا سامان تھاما اور احتراماً انہیں گھر میں لے آیا، مگر گھر کی فضا ٹھنڈی تھی، جیسے کسی مہمان کا رسمی استقبال ہو رہا ہو۔ حسان کی بیوی نے بھی سلام دعا کے بعد اپنا رخ پھیر لیا، جیسے وہ کوئی اضافی بوجھ آ گیا ہو۔ حسان جب صبح کام پر نکلتا تو اس کی بیوی اپنے چھوٹے بچوں کو کہتی، دادا کے پاس بیٹھو، ان سے کھیل لو، میں باورچی خانے میں مصروف ہوں۔ بچے بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ دادا کے کانپتے ہاتھ، لرزتی آواز اور بیمار چہرے کو مذاق کا ذریعہ بنانے لگے۔ کبھی ان کی چھڑی چھین لیتے، کبھی ان کے تکیے پر کودنے لگتے۔ سلیمان خاموشی سے سب برداشت کرتا رہا۔ وہ کسی سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن دل میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اکثر وہ گھر کے صحن میں اکیلا بیٹھا آسمان کو تکتا یا درخت کے نیچے خاموشی سے لیٹ جاتا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک درخت ہے جس کے سائے سے سب فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن اب جب وہ خشک ہو چکا ہے تو اسے بھولنے لگے ہیں۔ ایک رات حسان کی بیوی نے ناراضگی سے کہا کہ بابا جی دن بھر ہمیں کچھ نہ کچھ کاموں میں روک دیتے ہیں، بچوں کو بھی ان سے ڈر لگتا ہے، آپ ان کا کوئی بندوبست کریں۔ حسان نے ایک سرد آہ بھری، لیکن وہ بھی خاموش رہا۔ اگلی صبح وہ والد کے پاس بیٹھا اور کچھ دیر بعد کہا، ابا جی آپ کی طبیعت یہاں مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، شاید آپ کو کسی بہتر ماحول کی ضرورت ہے، کیوں نہ آپ چوتھے بھائی کے پاس چلے جائیں، وہ شہر میں رہتا ہے، وہاں علاج کی بھی سہولت ہے۔ سلیمان کے چہرے پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی جو کسی کی محبت سے جگمگاتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا اگر تمہاری یہی رضا ہے تو میں انشاءاللہ کل روانہ ہو جاؤں گا۔ اگلے دن وہ چوتھے بیٹے ماجد کے یہاں روانہ ہو گیا، جو ایک چالاک اور دنیا دار تاجر تھا۔ جب ماجد کو اطلاع ملی کہ والد آ رہے ہیں تو بظاہر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ابا جی کو یہاں سب سہولتیں ملیں گی، میرا گھر ان کا اپنا گھر ہے۔ لیکن یہ مسکراہٹ دل کی نہیں، مال و دولت کے لالچ کی تھی۔
سلیمان جب ماجد کے گھر پہنچا تو بڑا استقبال کیا گیا۔ کچھ دن بہت خیال رکھا گیا، نرم بستر، وقت پر کھانا اور علاج کا بندوبست، مگر سلیمان یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ ایک دن اس نے ماجد سے کہا کہ بیٹا، تم نے تو میری خدمت کا حق ادا کر دیا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ماجد نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ بابا، آپ کی خدمت میرا فرض ہے، ویسے اگر کبھی موقع ملے تو کوئی پرانی وصیت، کوئی چھپا ہوا خزانہ ہو تو آپ مجھ پر ضرور بھروسہ کریں۔ سلیمان نے اس جملے پر کچھ غور کیا لیکن خاموش رہا۔ وقت کے ساتھ جب ماجد کو یقین ہو گیا کہ سلیمان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے تو اس کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ وہ اکثر کاروبار میں مصروف رہتا اور بیوی تو کھلم کھلا شکایت کرنے لگی، بابا جی کی دوائیں مہنگی ہیں، ان کی دیکھ بھال میں وقت ضائع ہوتا ہے، آخر کب تک؟ ماجد نے ایک دن والد سے کہا کہ ابا جی، آپ کا یہاں رہنا میرے لیے باعث عزت ہے، لیکن میں اب مصروف بہت ہو گیا ہوں، اگر آپ چاہیں تو کسی اور جگہ آرام سے رہ سکتے ہیں، میں سفری اخراجات اور دوا کے پیسے دے دوں گا۔ سلیمان نے جیسے پہلے سے سن رکھا ہو ویسا ہی ایک جملہ پھر سنا اور دل میں ایک اور زخم لیے خاموشی سے سامان باندھا۔ اس بار وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عاصم کے یہاں جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ بوڑھا سلیمان اب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عاصم کے دروازے پر تھا، وہی بیٹا جسے سب ناتجربہ کار اور کمزور سمجھتے تھے، لیکن جس کا دل اپنی محبت، وفاداری اور سچائی میں سب سے زیادہ وزنی تھا۔ عاصم ایک چھوٹے سے محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، روزانہ مزدوری پر جاتا، کبھی سامان اٹھاتا، کبھی تعمیرات میں کام کرتا اور دن کے آخر میں تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ عاصم جب اپنے بوڑھے والد کو دروازے پر دیکھتا ہے تو بے اختیار دوڑ کر ان کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔ ابا جان، آپ آ گئے، خدا کا شکر ہے، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ سلیمان نے بیٹے کے چہرے پر وہ محبت دیکھی جو اس نے برسوں بعد محسوس کی۔ عاصم کی آنکھوں میں خلوص، لہجے میں احترام اور عمل میں عاجزی تھی۔ عاصم کی بیوی بھی پردے سے نکلی، آگے بڑھی اور بعد ہم سلام کیا۔ بابا جی آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے، ہم دونوں آپ کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ وہ جملے تھے جو سلیمان کے زخموں پر مرہم بن گئے۔ اس کا دل ایک عجیب سکون سے بھر گیا، جیسے کسی طوفان میں لنگر پڑ گیا ہو۔ عاصم اپنے تھوڑے سے پیسوں میں سے والد کی دوائیں خریدتا، انہیں نرم بستر دیتا، دن میں کئی بار ان کا حال پوچھتا اور جب مزدوری سے لوٹتا تو ان کے پاؤں دباتا۔ بیوی ان کے کپڑے دھوتی، کھانا بناتی، وقت پر دوائی دیتی اور بچوں کو سکھاتی کہ دادا کے قدم چومو کیونکہ نعمت ہے۔ سلیمان کی آنکھوں میں ہر روز آنسو آ جاتے، خوشی کے، شکر کے اور دعاؤں کے۔ وہ کہتا کہ اللہ، جس بیٹے کو سب نادار سمجھتے تھے وہی میری عزت کا محافظ نکلا۔ وقت گزرتا گیا لیکن عمر کا تقاضا اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ سلیمان کی صحت اب تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ کافی کمزور ہو گیا اور مسلسل کھانسی اور درد کی شکایت کرنے لگا۔ عاصم سخت پریشان ہوا، وہ کئی دن کام پر نہیں گیا، دن رات والد کی تیمارداری کرتا رہا۔ راتوں کو جاگتا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور دعائیں مانگتا، یا رب میرے والد کو شفا دے، اگر ان کے گناہ ہیں تو میرے کھاتے میں ڈال دے، بس مجھے ان کی خدمت کا موقع ملتا رہے۔ سلیمان یہ سب سن کر رو پڑتا۔ ایک دن جب وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا تو اس نے عاصم کو اپنے قریب بلایا، اس کا ہاتھ تھاما اور بہت دھیمی آواز میں کہا کہ بیٹا، میری سانسیں اب گنی چنی رہ گئی ہیں، لیکن جو تم نے محبت دی ہے، جو عزت دی ہے، وہ میرے دل کی سب سے بڑی راحت ہے۔ عاصم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ ابا جان، خدا نہ کرے آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں، آپ کے بغیر یہ گھر خالی لگے گا۔ سلیمان نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، موت اٹل ہے، لیکن میں تمہیں ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، ایک راز جو صرف تمہارے لیے ہے۔ عاصم ہمتاً گوش ہو گیا۔ سلیمان نے کانپتے لہجے میں کہا کہ بغداد میں نقش بندی گلی کے آخر میں ایک بوڑھا شخص رہتا ہے، اس کا نام یعقوب ہے، میرے مرنے کے بعد اس کے پاس جانا اور میرا نام لے کر کہنا سلیمان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب وہ امانت دو جو اس نے تمہارے پاس رکھی تھی۔ عاصم حیران ہوا۔ سلیمان نے اس کا کندھا تھپتھپایا، جو امانت وہ دے وہ صرف تمہاری ہے، باقی بھائیوں کو اس میں سے کچھ مت دینا، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ یہ کہہ کر سلیمان نے آخری سانسیں لی اور دنیا سے پردہ کر گیا۔ عاصم کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا، وہ والد کے سینے سے لگ کر رو پڑا۔ اس کی بیوی بھی بہت رنجیدہ ہوئی کیونکہ اس نے سلیمان کی تیمارداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دوسرے دن عاصم نے اپنے سب بھائیوں کو والد کی وفات کی خبر دی، ان سے جنازے میں شرکت کی درخواست کی۔ وہی بھائی جو سلیمان کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں آ کر رو رہے تھے، لیکن ان کے آنسو دکھاوے کے تھے کیونکہ اب انہیں امانت کی خبر ہو چکی تھی۔ عاصم نے بھائیوں سے کہا کہ ابا جان نے مجھے ایک خاص امانت کے بارے میں بتایا تھا، وہ صرف میرے نام ہے، مگر اگر آپ چاہیں تو میں سب کا حصہ تقسیم کر دوں گا۔ یہ سن کر سب بھائی چونک اٹھے، آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ بڑے بھائی نعیم نے فوراً کہا کہ ہاں بالکل، تم جا کر امانت لے آؤ۔
پھر سب بھائیوں میں برابر تقسیم ہو جائے۔ عاصم نے سر ہلایا اور دوسرے دن بغداد روانہ ہو گیا۔ عاصم بغداد پہنچا، وہ شہر جس کی گلیاں سلیمان کی جوانی کے دنوں کی گواہ تھی، آج وہاں بیٹے کے قدم پڑ رہے تھے۔ والد کی ایک آخری وصیت کو پورا کرنے کے لیے عاصم نے پوچھ گچھ کے بعد نقش بندی کے آخری مکان تک رسائی حاصل کی۔ ایک چھوٹا سا کچا دروازہ جس پر دستک دینے سے اندر سے کھانسی کی ہلکی سی آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور سامنے ایک نحیف بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ سفید داڑھی، کمزور آنکھیں اور چہرے پر عمر کی دھوپ کی جھریاں تھیں۔ عاصم نے آداب کے بعد کہا کہ بابا یعقوب۔ بوڑھے نے اس بات میں سر ہلایا۔ عاصم نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ میں سلیمان کا بیٹا ہوں اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر یعقوب کی آنکھیں بھر آئی اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت عظیم شخص تھا تمہارا باپ۔ پھر وہ اندر گیا اور چند لمحوں بعد ایک بڑا سا لکڑی کا بکسا لے کر واپس آیا۔ اس پر تالا لگا تھا۔ یعقوب نے جیب سے چابی نکالی اور بکس کھولا۔ بکس کھلتے ہی عاصم کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ اس میں پرانے کاغذات، جائیدادوں کے دستاویزات، بغداد کے مشہور بازار کی 3 دکانوں کے کاغذات، کچھ نایاب زیورات اور کئی سونے کی اشرفیاں رکھی تھی۔ ساتھ ہی ایک کپڑے میں لپٹی پرانی تصویر تھی، سلیمان کی جوانی کی تصویر، جس پر لکھا تھا کہ میری زندگی بھر کی کمائی اس بیٹے کے لیے جو میرے بوجھ کو اپنی عزت سمجھے گا۔ عاصم کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے بکس بند کیا، شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے سب بھائیوں کو جمع کیا اور بکس ان کے سامنے رکھا۔ سب کی آنکھیں چمکنے لگی۔ نعیم بولا، تو واقعی ابا جان کے پاس کچھ تھا، جلدی بتاؤ کیا ہے؟ عاصم نے بکس کھولا اور ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی۔ سب حیران رہ گئے۔ نعیم، فہیم، حسان اور ماجد کے چہروں پر لالچ واضح تھا۔ فہیم نے فوراً کہا، اب چونکہ سب بھائیوں کو معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا ابا کی یہ میراث ہم سب میں تقسیم ہونی چاہیے۔ عاصم نے ان کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، میں اس بات پر آمادہ ہوں۔ حالانکہ ابا جان نے صاف طور پر کہا تھا یہ صرف میرے لیے ہے، لیکن اگر آپ سب کو یہ اطمینان ملتا ہے تو میں تقسیم پر تیار ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر سب بھائی شرمندہ تو نہ ہوئے، البتہ جلدی سے حصہ بانٹنے کی باتیں کرنے لگے۔ عاصم نے کاغذات کے حساب سے سب کو برابر حصہ دیا، زیورات اور سونے کی اشرفیہ بھی انصاف سے بانٹ دی، خود صرف ایک معمولی دکان اور کچھ کم اشرفیہ رکھی۔ اب زندگی نے دوسرا رخ دکھایا۔ کچھ ہی ماہ بعد نعیم، جس کا بڑا کاروبار تھا، ایک غلط معاہدے میں بری طرح پھنس گیا۔ زرعی قرضے، خراب فصل اور مندی کی وجہ سے وہ کنگال ہو گیا۔ قرض اتارنے کے لیے اسے اپنا حصہ بیچنا پڑا۔ فہیم نے زیورات کو عیاشیوں میں لٹا دیا۔ آخرکار ایک دن ایک شرمناک واقعے میں پکڑا گیا اور عدالت نے اس پر جرمانہ اور قید کا حکم سنایا۔ حسان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ اتنا ٹوٹ گیا کہ اپنا گھر بیچ کر کرائے پر رہنے لگا۔ ماجد، جو چالاکی سے جائیداد کے 2 کاغذ لے گیا تھا، دھوکہ دہی کے کیس میں پھنس گیا اور اس کی دکان ضبط ہو گئی۔ دوسری طرف عاصم نے اپنی سادہ سی دکان سے آغاز کیا۔ وہ کوفے سے اعلیٰ کپڑے لا کر بغداد میں بیچتا۔ سچائی، دیانت اور محنت نے اسے جلد ہی پہچان دلا دی۔ گاہک بڑھنے لگے، عزت میں اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے والد کے نام سے ایک سلیمان ٹرینڈنگ کے نام سے کپڑے کا کاروبار کھول لیا۔ عاصم کے اندر کوئی غرور نہ تھا۔ جب اس کے بھائی ایک ایک کر کے مشکلات میں پھنسے، وہ سب اس کے دروازے پر آئے اور عاصم وہی نرم دل، وہی رحم دل، سب کو گلے لگا لیتا اور مالی مدد بھی دیتا۔ اس کی بیوی اکثر کہتی، یہ وہی بھائی ہیں جو تمہارے ابا جان کو بوجھ کہتے تھے۔ عاصم جواب دیتا، لیکن میرے والد نے سکھایا تھا کہ بدلہ نفرت سے نہیں، محبت سے دو، اور یہی میرے باپ کا اصل وارث ہونا ہے۔ آخرکار وہ دن آیا جب عاصم نے بغداد کے بہترین علاقے میں ایک نیا گھر خریدا۔ وہاں والد کی تصویریں آویزہ کی اور روز ان کے سامنے دعا کرتا، ابا جان، آپ نے جو دعائیں دی تھی وہی آج میرا سب کچھ ہے۔ آپ کی محبت، آپ کا سایہ میری زندگی کی روشنی تھی۔ بغداد کے پوش علاقے میں عاصم اب اپنے نئے گھر میں رہنے لگا تھا۔ وہی عاصم جو کبھی کرائے کے مکان میں رہتا تھا، جو دن بھر مزدوری کرتا تھا اور جس کے پاس کبھی 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے آتی تھی، آج وہ شہر کے کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ مگر دولت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کے عاجزی اور خلوص میں کوئی کمی نہ آئی۔ روز صبح والد کے قبر پر حاضری دیتا، ان کے لیے دعائیں کرتا اور ان کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر کہتا کہ ابا جی، اگر آپ آج ہوتے تو دیکھتے کہ آپ کی دی ہوئی تربیت اور دعاؤں نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کی بیوی، جو ہر حال میں اس کا ساتھ دیتی رہی، اب خوشیوں میں بھی برابر کی شریک تھی۔ اس کے بچے ادب و احترام کے ساتھ پرورش پا رہے تھے۔ دادا کی سچائی، باپ کی ایمانداری، ماں کے خلوص کی جھلک ان کے چہروں پر نمایاں تھی۔ ایک دن اچانک سب بھائی ایک ایک کر کے اس کے گھر آئے۔ پہلے نعیم، ٹوٹا پھوٹا، قرضوں میں جکڑا، آنکھوں میں پشیمانی لیے۔
پھر فہیم جو قید سے رہائی پا کر دنیا کی نظروں میں اپنی عزت کھو چکا تھا، پھر حسان جو بیماری، تھکن اور مفلسی کے مارے سے نڈال ہو چکا تھا، اور آخر میں ماجد جس کی چالاکیاں خود اس کی تباہی کا سبب بن چکی تھی۔ وہ سب جو کبھی سلیمان کے لیے بوجھ کا لفظ استعمال کرتے تھے آج عاصم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ لیکن آصف کا ظرف کسی مال و دولت سے نہیں، باپ کی تربیت سے بنا تھا۔ اس نے سب کو عزت سے بٹھایا، کھانا کھلایا اور ہر ایک کو الگ الگ وقت میں کچھ نہ کچھ کاروبار میں لگانے کے لیے مدد دی، بنا طعن و تشنیع، بنا کوئی پرانی بات یاد دلائے۔ عاصم نے کہا، ابا جی کہتے تھے کہ بیٹا دنیا میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے مگر نیکی، خدمت اور محبت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سب جان چکے تھے کہ جو محبت انہوں نے والد سے چھین لی تھی وہی محبت عاصم نے بچا لی۔ کچھ ہی وقت میں بھائیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے۔ عاصم ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقات کرتا، ان کے بچوں کو تعلیم کے مواقع دیتا، اور اگر کوئی بیمار ہوتا تو خود ہسپتال لے جاتا۔ رفتہ رفتہ بھائیوں کا دل بھی صاف ہونے لگا۔ اب وہ عاصم کی طرح باپ کی تصویر کے سامنے دعائیں مانگتے، قبر پر حاضری دیتے اور بچوں کو کہانیاں سناتے کہ سلیمان ایک عظیم باپ تھا اور عاصم اس کا اصل وارث ہے۔ اس کہانی سے ہمیں 3 انمول سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کی خدمت محض ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عظیم سعادت ہے۔ اگرچہ وہ بوڑھے ہوں، بیمار ہو یا خاموش، ان کی دعائیں وہ خزانہ ہے جو وقت آنے پر قسمت کو بدل دیتی ہے۔ نمبر 2، دولت کبھی اصل کامیابی نہیں ہوتی بلکہ وہ عزت جو والدین کے دل سے نکلے وہی انسان کو بلند کرتی ہے۔ نمبر 3، جو بیٹے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں ان پر وقت کا بوجھ ایسا آتا ہے کہ سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر جو خدمت کرتے ہیں وہ دنیا آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کیا آپ نے کبھی اپنے والدین کی خدمت سے کوئی انعام پایا۔ اگلی قسط میں ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔